ایک ادارہ ہے ICIJ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، انہوں نے کوئی اپنے 11.5 ملین ڈاکومنٹس لیک کر دیے۔ اس میں ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف، ان کے بھائی میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف صاحبزادی مریم نواز، ان کے بیٹے حسین نواز، حسن نواز اور ان کے بدر ان لا اسحاق ڈار صاحب پہ یہ ایلیگیشن تھی کہ ان کے پاس لنڈن میں بہت قیمتی پارک لین پہ پراپرٹیز ہیں جن کی ورث مینشن نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ان کے اگینسٹ $13.5 ملین کا لون ہے۔ ان ڈاکومنٹس کو جو یہ لیک کیے گئے ان کو پیناما پیپرز کہتے ہیں۔ پیناما پیپرز سے ہمیں یہ پتا چلا کہ 4 آف شور کمپنیز تھیں ان کی۔ جب یہ انفارمیشن پاکستان کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں احتساب سے بالکل نہیں ڈرتا، یہ بالکل بیس لیس خبریں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کیس کی پروسیڈنگز میں ملکہ بخاری جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ جتنے فیملی ممبرز ہیں، چاروں فلیٹ ہیں، ان کی اونرشپ کے بارے میں سب کی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہیں۔ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران 14 نومبر 2016 کو شیخ اکرم صاحب ایک بہت لیڈنگ لائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ ایک بڑی ڈرامائی طور پہ خط پیش کرتے ہیں قطری پرائم منسٹر کا سپریم کورٹ کے اندر۔ وہ خط یہ کلیم کرتا ہے کہ جی کہ میرے والد کے بہت گہرے مراسم تھے میاں شریف صاحب کے ساتھ جو نواز شریف کے والد تھے، اور انہوں نے ہمیں کاروبار کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے 12 ملین درہم دیے، جس پیسے سے انہوں نے آگے سارا کچھ کیا ہے۔ تو جسٹس کھوسا کی یہ آبزرویشن ہے کہ جی یہ لیٹر جو ہے یہ تو ٹوٹل جو پرائم منسٹر نے سٹانس لیا ہے پارلیمنٹ میں اس کے برعکس اور مختلف ہے۔ کورٹ میں سوال اٹھتا ہے جی کہ آپ کچھ سپورٹ کریں اپنے اس لیٹر کو، کوئی بینک ٹرانزیکشن دکھائیں، کوئی پیسے ریمٹ ہوتے دکھائیں، پیسے جاتے دکھائیں، پیسے آتے دکھائیں، کوئی پراپرٹیز جو آپ نے خریدی یا بیچی یا وہ دکھائیں۔ اس کے اوپر کورٹ کو ایک اور لیٹر پیش کیا جاتا ہے۔ دبئی میں ان کی ٹیکسٹائل مل تھی جو انہوں نے بیچی، وہاں سے انہوں نے 12 ملین درہم قطر ٹرانسفر کیے، وہاں ریئل اسٹیٹ میں وہ انویسٹمنٹ ہوئی، وہاں سے یہ پیسہ لے کے گئے سعودی عربیہ جدہ، وہاں پہ انہوں نے العزیزیہ اور ہل میٹل کے نام سے 2 انڈسٹریز لگائیں، پھر انہوں نے وہاں سے وہ بیچی اور وہ پیسہ UK گیا۔ کہیں بھی کوئی یہ سپورٹو ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکے۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 3-2 ڈیسیژن آیا، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بھی فائنڈ کہ جی یہ ساری ایک irregularity ہوئی ہے، جو پیسہ ادھر سے ادھر گیا ہے، ادھر سے یہاں گیا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ نواز شریف صاحب کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی، تم یہ انویسٹیگیشن کرو اور یہ ہمیں ٹروتھ جو ہے وہ نکال کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھو۔ 10 جولائی 2017 کو JIT 275 صفحے کی رپورٹ سبمٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے اس 30 رکنی بینچ کو، جس میں وہ کہتی ہے جی کہ دوران انویسٹیگیشن ہمیں یہ پتہ لگا ہے جو نیلسن اور نیسکوم کمپنیاں ہیں ان کی بینیفیشل اونر مریم نواز ہے، پھر نواز شریف صاحب کی جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کے اوپر مریم ان کی ڈیپینڈنٹ لکھی ہوئی ہیں، اور نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز اور حسن نواز کی جو انکم اور ایسیٹس ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دے آر بیونڈ دیئر مینس۔ اور اس انویسٹیگیشن کے دوران ان کو ایک اور ان کی آف شور کمپنی انرتھ ہوئی جو دبئی میں تھی FZE کے نام سے، جس کے بھی چیزیں سامنے نکل کے وہ سامنے آ گئی۔ اس پہ انہوں نے کہا جی کہ نیب کے سیکشن 9 کے تحت ان سب کو ٹرائی کیا جائے اور فوری طور پہ کیس جو ہے وہ احتساب عدالت کو بھیجا جائے۔ جو اسی دن کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ چونکہ صادق و امین نہیں رہے، جو JIT کی فائنڈنگز ہیں اس کے تحت آپ مرتکب ہوتے ہو، لہٰذا آپ آج اس لمحے کے بعد سے یو آر نو لانگر دی پرائم منسٹر، یو آر نو لانگر دی MNA، اور آپ کو ہم لائف کے لیے نااہل قرار دیں۔